السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما۔ ہاں جی عبید الرحمن، فعل کی کتنی قسمیں؟ تین قسمیں۔ کون کون سی ہیں؟ ربیہ، ماضی مضارع اور امر۔ احسن، الفعل الماضی، الفعل المضارع اور الفعل الامر۔ احسن۔ جاء محمد، جاء محمد۔ عبد الرحمن طاہر، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ فعلیہ۔ فعلیہ۔ فعل کدھر ہے؟ جاء۔ جاء فعل ہے، اس وجہ سے جملہ فعلیہ ہے۔ جاء محمد جملہ فعلیہ ہے۔ احسن۔ رملہ، اللہ جمیل، اللہ جمیل، جملہ اسمیہ ہے فعلیہ؟ جملہ اسمیہ، کیونکہ یہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور اللہ کلمہ اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ احسنت۔ ابیحہ، وصل جمیل، وصل جمیل۔ واصلہ اسم ہے، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ واصلہ کلمہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ، جو فعل سے جملہ شروع ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ احسنت۔ انیس الرحمن، السیارۃ جمیلۃ، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ہے۔ احسن۔ السیارہ اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ احسنت۔ اسماء، انس طالب، انس طالب، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ۔ احسن۔ انس اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ۔ اعبدوا ربکم، ذو الرحمہ، اعبدوا ربکم، جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اعبدوا کلمہ فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ احسنت۔ مریم، نزل المطر، نزل المطر، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ؟ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ نازلہ فعل ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ عبد الرحمن راشد، السماء صافیۃ، السماء جملہ اسمیہ، کیونکہ السماء الف لام کے ساتھ یہ اسم ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ احسن۔ ہاں جی، سمجھ آ گئی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی؟ کسی کا کوئی کوشچن جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے جس میں کچھ مسٹیکس ہیں، مثلا یہ سیم وہی کوشچن تھا لاسٹ ٹائم والا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، بنعمت، بنعمہ۔ ہاں جی ابیحہ، بنعمہ، نعمہ یہاں پہ اسم ہے، حرف جر ہے یا فعل ہے؟ اسم۔ نعمہ اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر با آیا ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ احسنت۔ ذو الرحمہ، نحن محرومون، نحن محرومون، نحن ضمیر غائب ہے یا یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے؟ نحن محرومون۔ ذو الرحمہ، کون سی آپشن کریکٹ اس کی ہے؟ نحن محرومون جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ فعلیہ۔ نحن محرومون جملہ فعلیہ ہے، نحن فعل ہے۔ رملہ، جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ، کیونکہ نحن ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہے،
تو اسم سے شروع ہونے والا جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ جملہ اسمیہ. اعوذ برب الناس. مریم اعوذ برب الناس. رب کلمہ رب فعل ہے حرف ہے یا اسم ہے؟ اسم ہے کیونکہ یہ حرف جر با اس کے شروع میں ہے. برب الناس تو یہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم ہے. جاء نصر اللہ. ربیہ جاء نصر اللہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ جاء اسم ہے. ربیہ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہے. الجملہ الفعلیہ. جاء فعل ہے اسم نہیں ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. سیقول السفہاء. سیقول السفہاء. عبید الرحمن یقول کلمہ یقول اسم ہے فعل ہے یا اسم بیال ہے؟ فعل. یہ فعل ہے. یقول اسم نہیں ہے کیونکہ اس کے شروع میں اس فعل کی علامت ہمارے پاس موجود ہے سین. سیقول السفہاء یقول فعل ہے. یضل بہ کثیرا. کثیرا ابیحا. کثیرا فعل ہے حرف یا اسم؟ حرف تو نہیں ہے کیونکہ یہ غلط ہے. فعل ہے یا اسم ہے؟ کثیرا ابیحا. کثیرا یہ اسم ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے تو تنوین اسم پہ آتی ہے. یہ فعل نہیں ہے نہ ہی حرف ہے. احسن. الانسان لفی خسر. اسما الانسان لفی خسر جملہ فعلیہ ولا جملہ اسمیہ یا الانسان فعل ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ ہے. الانسان الف لام کی وجہ سے یہ اسم ہے. یہ فعل نہیں ہو سکتا اور نہ یہ جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. ذو الرحمہ. اولئک اسم اشارہ ہے ضمیر مخاطب ہے یا اسم موصول ہے؟ اسم اشارہ. اولئک اسم اشارہ ہے یہ اسم موصول نہیں ہے. اللہ حفیظ علیہم. حفیظ رملہ. حفیظ فعل ہے. یہ جملہ اللہ حفیظ علیہم جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ جملہ اسمیہ. یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے جو کہ اسم ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہے. حفیظ کے تنوین کی وجہ سے یہ بھی فعل نہیں ہو سکتا اسم ہے. اللہ غفور الرحیم. مریم اللہ غفور الرحیم. غفور فعل ہے اسم ہے یا حرف؟ غفور فعل ہے. غفور اسم ہے کیونکہ غفور پہ تنوین ہے. عبد الرحمن راشد. اللہ غفور الرحیم جملہ اسمیہ یا فعلیہ؟ یہ جملہ حرفیہ؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ کیونکہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے. احسن. تو یہ آپ لوگوں کا اس ویک کا رزلٹ ہے. تو الحمدللہ سب کے مارکس اچھے ہیں اوور آل. تو انشاءاللہ 2 ہوم ورک ابھی باقی ہیں آپ لوگوں کے 25 مارکس کے. تو امید ہے مہینے کے اینڈ پہ سب کی ایوریج اچھی ہوگی انشاءاللہ. ہاں جی آج ہم اسی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جو ہم نے پڑھا تھا اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اس کو ذرا نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ پڑھا تھا فعل سے جو جملہ شروع ہوتا ہے جو جملے کا پہلا کلمہ فعل ہوتا ہے اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جس جملے کا پہلا کلمہ فعل ہو اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ یعنی اس کے شروع میں فعل آتا ہے اس کے بعد اسم ایک اسم آ سکتا ہے یا 2 اسم یا اس سے زیادہ. تو شروع میں اس کا فعل آئے گا تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے. مثلا فعل ہے داخلہ. داخلہ لام کے اوپر فتحہ ہے تو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے مضارع ہے یا امر ہے؟ داخلہ فعل ماضی ہے. داخلہ فعل ماضی ہے اور اس کے بعد پھر داخلہ کے بعد ایک اسم ہے زید. داخلہ زید اور اس کے بعد ایک دوسرا اسم ہے البیتا. داخلہ زید البیتا. تو اس میں جملے پہ اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے اسم ہے وہ سب سے پہلے فعل ہے وہ فعل ماضی ہے مضارع بھی ہو سکتا ہے امر بھی ہو سکتا ہے. فعل ماضی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا اس کے فوراً بعد جو اسم آ رہا ہے وہ ہے زید. زید کے اوپر ضمہ ہے اینڈ پہ. زید کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ ہے. اور اس کے بعد ایک دوسرا اسم ہے البیتا. اس پہ ضمہ نہیں اس پہ کیا ہے؟ فتحہ آ رہی ہے. اس پہ زبر آ رہی ہے فتحہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. داخلہ زید البیتا. داخلہ
ज़ैदुन अल बैता। तो सबसे पहले फेल आया है, उसके बाद जो पहला इसम आया है उस पे ज़म्मा है, जो दूसरा इसम है वो उस पे फतहा है। तो ये हमें याद रखना है कि शुरू में जब भी कोई जुमला शुरू होता है फेल से, तो फेल के बाद जो पहला इसम आएगा उस पे ज़म्मा आएगा, उसके बाद जो दूसरा इसम है हो सकता है उस पे फतहा हो। तो ये जुमला जो फेल से शुरू हो रहा है इसे हम जुमला फेलिया कहते हैं। अब आज हमने ये सीखना है कि ये जो फेल के बाद जो इसम आ रहे हैं इन इसमों का क्या नाम है। हर इसम का एक खास नाम है जो हम पढ़ेंगे। एक के ऊपर ज़म्मा आ रहा है, दूसरे के ऊपर फतहा आ रहा है, उनके खास मीनिंग है और उस हिसाब से उसकी ट्रांसलेशन होती है। तो यही फेल हम ले लेते हैं, दाखला ज़ैदुन अल बैता। दाखला हमें पता है ये फेल है, दाखला फेल है। ये फेल यहाँ पे फेल माजी भी हो सकते हैं, फेल मुजारे भी हो सकता है, फेल अमर भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे दाखला फेल है। उसके बाद फेल के फौरन बाद जो चीज़ आती है उसको हम कहते हैं फ़ाइल। फेल के फौरन बाद जो भी चीज़ आएगी, जो इसम आएगा उस इसम को, और उस इसम के ऊपर हमारे पास क्या है, ज़म्मा होता है, उसको हम फ़ाइल कहते हैं। फेल एक एक्शन का नाम है, फेल किसी काम के करने का नाम है। तो उस फेल को जो, उस एक्शन को जो परफॉर्म करने वाला इसम है, उस एक्शन को, उस काम को करने वाला इसम जो होता है उसे हम फ़ाइल कहते हैं। मसलन दाखला ज़ैदुन, दाखला का मतलब क्या होता है? दाखिल होना। दाखला का मतलब दाखिल होना, एंटर होना। मसलन घर में दाखिल होना, कमरे के अंदर, गाड़ी के अंदर एंटर होना, तो दाखला दाखिल होना। अब दाखिल होना ये एक एक्शन है, एक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? दाखला ज़ैदुन, दाखिल कौन हो रहा है? ज़ैद दाखिल हो रहा है। तो दाखला ज़ैदुन, तो जो उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है उस इसम को हम क्या कहते हैं? अल फाइल। क्या कहेंगे? अल फाइल। ठीक है, तो जो फाइल होगा उसके ऊपर ज़म्मा आएगा। जैसे ज़ैदुन के ऊपर हम देख रहे हैं, ज़ैदुन के एंड पे ज़म्मा या ज़म्मतैन, एक पेश या दो पेश, तनवीन भी आ सकती है, सिंगल हरकत भी हो सकती है। तो दाखला ज़ैदुन, तो ज़ैद दाखिल हुआ, दाखिल होने वाला ज़ैद है। तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है उसे हम फाइल कहेंगे, और जिस पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जिस पे वो काम हो रहा है, उसको हम मफूल कहते हैं। मसलन अल बैता, अल बैता दाखिल कहाँ हो रहा है? घर में दाखिल हो रहा है। तो अल बैता वो मफऊलुम बिही, उसे क्या कहते हैं? मफऊलुम बिही। जिस पर एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसे क्या कहेंगे? मफऊलुम बिही। तो फाइल के एंड पे, जैसे हमने बताया, फेल के एंड पे, फेल मादी के एंड पे फतहा आ रही है। जो फाइल होगा उसके एंड पे क्या आएगा? फाइल के एंड पे ज़म्मा आएगी। फाइल के एंड पे क्या आएगा? ज़म्मा आएगा। और मफूल बिही के एंड पे फतहा, मफूल बिही के एंड पे फतहा। तो ज़म्मा को हम कहते हैं रफ़ा, या हम उसको कहते हैं ये फाइल मरफू है। और जो दूसरा इसम जो जिसे हम मफूल बिही कह रहे हैं उसके आखिर पे फतहा आ रही है, उसको हम कहते हैं ये मंसूब है। तो इस तरह ये हमारा जुमला फेलिया बनता है। जुमला फेलिया के ये अरकान हैं, ये इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहले फाइल आएगा, उसके बाद सबसे पहले फेल आएगा, उसके बाद उसका फाइल, और उसके बाद उसका मफूल बिही आ भी सकता है। और बाद का जुमले के अंदर मफूल बिही नहीं होता, सिर्फ फेल और फाइल से मिलकर जुमला कंप्लीट हो जाता है। समझ आ गई ये बात की? तो जुमला फेलिया कि ये तरतीब होती है, सबसे पहले फेल आएगा, फिर उस काम को करने वाला जो है वो फाइल होगा, वो इसम होगा। उसके बाद अगर दूसरा इसम आ रहा है तो वो मफूल भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। आकाला, क्या मतलब होता है आकाला का? खाया। आकाला का मतलब होता है खाना। किस चीज को? खाना, ईट, ईट इंग्लिश में कहते हैं। यानी आकाला फेल माजी है, लाम पे फतह है, आकाला। उसके बाद आकाला के बाद क्या आएगा? फेल के बाद क्या आएगा? उसका फाइल आएगा। फेल के बाद क्या आएगा? फाइल, इसम आएगा जो कि उसका फाइल होगा। और यहाँ पे है हामिदुन, आकाला हामिदुन, हामिद ने खाया, खाया उसने क्या है? खुब्जन। खुब्ज किसे कहते हैं? रोटी को। खुब्ज ब्रेड या रोटी। तो हामिद ने रोटी खाई। आकाला हामिदुन खुब्जन, आकाला हामिदुन हामिदु खुब्जन। तो आकाला यहाँ पे फेल कि कौन सी किस्म है? आकाला, आकाला फेल माजी है, माजी, फेल माजी है। आकाला के बाद हामिद, हामिद को क्या कहेंगे? हामिद इसम है। ये कौन सा इसम है? क्या नाम है इस इसम का? फाइल। अल फाइल। अहसन, हामिद
فائل ہے, اکلا فعل ہے, حامد فائل ہے, اس کے بعد خبزن مفعول احسن خبزن مفعول به مفعول به کہتے ہیں اس کو. اس طرح یہ ہمارا جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ کے اندر پہلے فعل آئے گا, پھر اس کا فاعل اور اس کے بعد مفعول آئے گا. سمجھا گئی بات کی جملہ فعلیہ کے کون کون سے اس کے ارکان ہیں؟ سب سے پہلے فعل, پھر اس کا فاعل, جس نے یہ فعل پرفارم کیا اس کا ذکر آئے گا, اور آخر پہ مفعول بھی آ سکتا ہے اور بعض کا نہیں بھی ہوتا. ہاں جی, نیکسٹ ایگزامپل ہے ضربا. ضربا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضربا مارا. ضربا کا مطلب ہوتا ہے مارنا. ضربا مارا, یعنی یہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یا امر ہے؟ ضربا ماضی. ماضی ہے, با کے اوپر فتحہ آ رہی ہے تو یہ ضربا ماضی ہے. ماضی کے اینڈ پہ عموماً فتحہ ہوتی ہے. ضربا ساجدو. اب دوسرا اس فعل کے بعد فاعل, فعل کے بعد دوسرا اسم آ رہا ہے وہ ساجد. تو ساجد کو کیا کہیں گے؟ فعل, فعل کے بعد ساجد کیا ہے؟ فاعل. فاعل. ساجد فاعل ہے, اور اس کے بعد ضربا ساجد زیدن. زیدن ضربا ساجد زیدن. زید ہے مفعول بھی. تو اس جملے کا مطلب کیا بنے گا؟ کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ ضربا ساجد زیدن. جملہ فعلیہ بنے گا. جملہ فعلیہ تو ہے, لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ ساجد نے زید کو مارا. ہاں جی, ساجد نے زید کو مارا. ضربا ساجد زیدن. اگر ہم کر دیں ضربا, زید کو ساجد کی جگہ پر رکھ دیں اور ساجد کو زید کی جگہ پر رکھ دیں, یعنی زید پہلے آئے اور ساجد بعد میں آئے, پھر جملہ کیسے بنے گا؟ اگر ان کو زید نے ساجد کو مارا. ہاں, زید نے ساجد کو مارا, عربی میں جملہ بنے گا کیا؟ ضربا کیسے پڑھیں گے؟ زیدن ساجدا. زیدن نہیں آئے گا. جب زید فائل بن جائے گا تو زیدن ہو جائے گا. ابھی ساجد فائل ہے تو وہ ساجد ضمہ اس پہ آ رہا ہے. اس طرح ضربا زید ساجدن, پھر ساجد پہ فتح آ جائے گی, اور جو فعل کے فوراً بعد اسم آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے, اور فاعل کے اوپر ضمہ ہوتی ہے. فاعل کے اوپر ضمہ ہوگی, فاعل مرفوع ہوگا, اور اس کے بعد جو دوسرا اسم آئے گا وہ مفعول ہوگا. تو ضربا ساجد زیدن, تو پہلا اسم ساجد ہے تو یہ ضمہ ہے, یہ فاعل ہے. دوسرا اسم زید ہے وہ مفعول بھی ہے. اگر زید کو پہلے رکھیں تو وہ زید فاعل بنے گا. ضربا زید ساجدن, ساجد مفعول بھی ہو جائے گا. سمجھا گی؟ تو دونوں اسم ایکسچینج ہو سکتے ہیں. تو جس نے مارا ہے, جس نے یہ ایکشن پرفارم کیا ہے, جو فاعل ہے وہ پہلے آئے گا, اس پہ ضمہ آئے گا, اور جو مفعول ہے جس کو مار پڑی ہے, جس کی پھینٹی لگی ہے, وہ مفعول بھی ہوگا, اس پہ ضمہ آئے گا. سمجھا گی؟ تو ضربا ساجد زیدن, ساجد نے زید کو مارا تو ساجد فاعل ہوگا اور زید مفعول ہوگا, اور اس طرح فعل, فاعل اور مفعول بھی مل کے یہ جو جملہ بنے گا, اس جملے کو کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ کہیں گے, جملہ حرفیہ؟ جملہ فعلیہ. یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا, کیونکہ یہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے, اور فعل جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہو کے اس کے بعد اس کا فاعل آتا ہے, اس کے بعد اس کا مفعول آتا ہے. کسی کو جملہ فعلیہ کی اور اس کے ارکان کی سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں, فاعل, مفعول بھی اور جملہ فعلیہ, اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں بھی. ہاں جی, سب کو سمجھ آ گیا ہے؟ سب سے پہلے فعل آئے گا, پھر فاعل, اور اس کے بعد اس کا مفعول آئے گا. ہاں جی, اس کے بعد ایگزامپل ہے جاء ماجدو. جاء ماجدو. اب اس میں صرف ایک فعل ہے, ایک فعل ہے, اس کے بعد اسم ہے. ایک اسم ہے, دو نہیں ہے. تو جاء ماجدو, یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہے, کیونکہ جاء فعل ماضی ہے, اس میں شروع میں فعل آ رہا ہے. جاء فعل ماضی ہے, اس کے بعد ایک اسم آ رہا ہے, جو ایک اسم آئے گا وہ فاعل ہوگا. یعنی جاء ایک ایکشن ہے, تو جو ایکشن کو پرفارم کرنے والا اس کا ذکر اس کے فوراً بعد آئے گا. تو جاء فعل ہے, اور اس کے بعد اس کا ماجد, ماجد کو کیا کہیں گے؟ فاعل ہے یا مفعول بھی؟ فاعل ہے, کیونکہ مفعول بھی کے بغیر جملہ بن سکتا ہے لیکن فاعل کے بغیر نہیں. ایکشن جب فعل آئے گا تو اس کے ساتھ اس کا فاعل ضرور آئے گا, جو بتائے گا کہ ایکشن کس نے پرفارم کیا. تو یہ فعل ہے, اور اس کے بعد اس کا فاعل ہے. مفعول بھی اس جملے کے اندر نہیں ہے. تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اس میں صرف دو کلمے ہیں, پہلا کلمہ فعل ہے اور دوسرا کلمہ
فائل ہے. پہلا کلمہ فعل ہے، دوسرا کلمہ اسم ہے جسے ہم فائل کہتے ہیں. تو فعل اور فائل سے مل کے جملہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. اس میں مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہے ذہب بشیر. ذہب بشیر. ہاں جی ابیحہ، ذہب کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ ذہب فعل ماضی. فعل ماضی. احسنت، ذہب فعل ماضی ہے. تو سب سے پہلے اس میں فعل آیا ہے، ذہب فعل ماضی ہے. ابیحہ بشیر. بشیر کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ فائل. فائل ہے. یہ اسم ہے اور اسے ہم فائل کہتے ہیں. تو بشیر یہاں پہ فائل ہے. ذہب بشیر. ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، گو، وینٹ. تو ذہب بشیر، بشیر گیا، بشیر وینٹ. تو یہ فعل اور فائل مل کے دونوں نے جملہ فعلیہ کمپلیٹ کر دیا. تو اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی کہ جملہ فعلیہ اس میں پہلا کلمہ فعل ہوگا اور دوسرا کلمہ فائل ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا کلمہ مفعول بھی بعض جمل میں ہوگا اور بعض جملوں میں نہیں ہوگا. ہاں جی نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے اسم، اور اس کے بعد پھر اسم، اور اس کے بعد پھر اسم. تو جب تین اسم آئیں، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو اس جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. مثلا اس کی ایگزامپل ہمارے پاس ہے اللہ غفور رحیم. تو اس طرح ہمارا یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل آتا ہے. فعل تین قسم کا ہے، فعل ماضی، مضارع، امر. اور فعل کے بعد جو اسم آتا ہے، دو اسم اگر آئیں تو پہلا اسم کا نام ہم نے رکھا ہے کہ اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور جو دوسرا اسم آتا ہے اس کا نام ہم نے کیا رکھا ہے؟ دوسرے اسم کا کیا نام؟ مفعول بہ. مفعول بہ. دوسرے اسم کا کیا نام ہے؟ مفعول بہ. دوسرے اسم کو مفعول بہ کہتے ہیں. پہلا اسم فاعل اور دوسرا اسم مفعول بہ. اب جملہ اسمیہ شروع ہی اسم سے ہو رہا ہے. جملہ اسمیہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اس میں شروع میں ہی اسم آ رہا ہے، اس کے بعد بھی اسم آ رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اسم آ رہا ہے. اب ان اسماء کے کیا نام ہوں گے؟ تو اس میں جملہ اسمیہ میں بھی ہر اسم کا ایک الگ نام ہے. جیسے جملہ فعلیہ میں ہم نے بتایا کہ جو فعل کے فوراً بعد اسم آتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے اسے ہم مفعول بھی کہتے ہیں. تو جو جملہ اسمیہ ہوگا، جملہ اسمیہ میں جو سب سے پہلے اسم ہے جو جملے کو سٹارٹ کر رہا ہے. جملہ فعلیہ میں فعل جملے کو سٹارٹ کرتا ہے، اس میں جملہ اسمیہ میں جملہ اسم جملے کو سٹارٹ کر رہا ہے، اس کی ابتدا کر رہا ہے. تو جو اسم جملے کی ابتدا کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں المبتدا. کیا کہتے ہیں؟ المبتدا. جو جملے کو سٹارٹ کرتا ہے، المبتدا جو کہ جملہ اسمیہ کو سٹارٹ کرتا ہے. مثلا ہمارے پاس یہ جملہ اللہ جمیل. تو اللہ جمیل میں کلمہ جو اللہ ہے یہ مبتدا ہے. اسے کیا کہیں گے؟ المبتدا. کیا کہتے ہیں پہلے کلمے کو؟ احسنت. جملہ اسمیہ کے اندر سب سے پہلا اسم جو جملے کو سٹارٹ کر رہا ہے، جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جو جملے کی ابتدا کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں المبتدا. کیا کہتے ہیں؟ المبتدا. اور اس کے اینڈ پہ ضمہ ہوگا، وہ بھی مرفوع ہوگا. جس کے اوپر ضمہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، تو اس کے اینڈ پہ ضمہ ہوگا. جیسے کہ فاعل کے اینڈ پہ ضمہ ہوتا ہے تو اس طرح مبتدا کے اینڈ پہ بھی ضمہ ہوگا اللہ، تو اسے ہم مبتدا کہتے ہیں اور اس پہ ضمہ ہوتا ہے، مبتدا مرفوع. اس کے بعد جو دوسرا اسم آ رہا ہے، مبتدا کے بعد جو دوسرا اسم ہے اسے ہم کہتے ہیں الخبر. خبر اسے کیا کہتے ہیں؟ الخبر. وہ اس کی خبر ہوتی ہے. جملے کی ابتدا کرنے والا ایک اسم ہوتا ہے اور دوسرا اسم اس اسم کے بارے میں ہمیں خبر دیتے ہیں. تو اللہ جمیل، اللہ یہ بھی مرفوع ہے، اس پہ بھی ضمہ ہے، اور جمیل یہ بھی مرفوع ہے، اس پہ بھی ضمہ ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے. فعل جملہ فعلیہ کے اندر پہلا کلمہ وہ مختلف ہو سکتا ہے. فعل ماضی پہ اینڈ پہ فتحہ آ رہی ہے، فعل مضارع پہ ضمہ آتا ہے، اور فعل امر کے اینڈ پہ سکون آتی ہے. دوسرا اسم اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ کے اندر جو پہلا اسم آتا ہے فعل کے فوراً بعد اسے کیا کہتے ہیں؟ فاعل. تو فاعل کے اینڈ پہ ضمہ آتی ہے. اور جو دوسرا اسم آتا ہے یعنی تیسرا کلمہ جملہ فعلیہ کے اندر جو بعد میں اسم آئے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول بہ.
मफूल बिही और उसके एंड पे फतहा आती है उसे हम मंसूब कहते हैं। लेकिन जुमला इस्मिया के अंदर क्या होता है, ये हमारा जुमला इस्मिया है, तो जुमला इस्मिया में सबसे पहला इसम उसके एंड पे भी ज़म्मा आ रही है और जो दूसरा इसम है उस पे भी ज़म्मा आ रही है। जो पहला इसम है वो भी मरफू है, दूसरा इसम भी मरफू है। पहला इसम जो मरफू है उसे हम कहते हैं अल मुब्तदा। क्या कहते हैं? अल मुब्तदा। जो दूसरा इसम है इसमें जुमला इस्मिया के अंदर है उसे हम कहते हैं अल खबर। यानी पहला इसम, पहला कलिमा इस जुमले के अंदर अल्लाह, वो मुब्तदा है जो कि इस जुमले की इब्तदा कर रहा है या स्टार्ट कर रहा है, और दूसरा कलिमा वो इस्म है उसे हम अल खबर कहते हैं। वो उस जुमले के बारे में हमें खबर दे रहा है। मतलब अल्लाह जमील, इसमें क्या हो रहा है, अल्लाह मुब्तदा है और जमील उसकी खबर है, वो हमें अल्लाह के बारे में खबर दे रहा है कि अल्लाह जमील है। अल्लाह गफूरन, तो गफूर उसकी खबर है जो अल्लाह के बारे में बता रहा है कलिमा कि अल्लाह गफूर रहीम है, गफूर है। ठीक है, इस तरह से जुमला इस्मिया पहला इसम उसे अल मुब्तदा कहेंगे और दूसरे इसम को अल खबर कहेंगे। समझ आ गई बात की? जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में क्या फर्क है? अस्समाउ साफियतुन, अस्समाउ साफियतुन। हाँ जी अब्दुल रहमान ताहिर, अस्समाउ क्या कहेंगे? अस्समा को ये जुमला इस्मिया है या फेलिया है? इस्मिया। इस्मिया है, तो अस्समा को क्या कहेंगे? अल-मुब्तदा। अल-मुब्तदा, अहसनत। रमला साफियतुन, साफिया को क्या कहेंगे? रमला साफियतुन। अल खबर, खबर उसकी खबर है। ठीक है, अल साफियतुन अल खबर उसकी खबर है। अल मुब्तदा और अल खबर ये जुमला इस्मिया बनेगा, अस्समाउ साफियतुन। उसके बाद है मुहम्मदुन नशीतुन, मुहम्मदुन नशीतुन। हाँ जी जुर्रहमा, मुहम्मदुन ये जुमला इसम सबसे पहले ये मुहम्मदुन नशीतुन जुमला इस्मिया या फेलिया? जुमला इस्मिया है, अहसन। तो मुहम्मदुन क्या कहेंगे मुहम्मदुन को? मुहम्मदुन। हाँ जी अस्मा, अस्मा मुहम्मदुन क्या कहेंगे मुहम्मदुन? अल मुब्तदा, अहसन। अबीहा मुहम्मदुन क्या कहेंगे मुहम्मदुन? अल मुब्तदा। अल मुब्तदा। और नशीतुन? अल खबर। अल खबर, अहसन। तो मोहम्मद मुब्तदा होगा और नशीत उसकी खबर है। मोहम्मद मुब्तदा, मुब्तदा यानी कि वो जुमला स्टार्ट कर रहा है और उसकी खबर हमें दे रहा है नशीत। नशीत का मतलब क्या होता है? नशीतुन क्या मतलब है? नशीतुन किसको पता है नशीत का मतलब? नशीत कहते हैं एक्टिव। मुहम्मदुन नशीतुन, मोहम्मद बहुत एक्टिव है। तो मोहम्मद से जुमला स्टार्ट हो रहा है, वो मुब्तदा है और नशीत उसकी खबर है। नशीत उसकी खबर है, उसके बारे में हमें बता रहा है। हाँ जी अस्सय्यारातु, अस्सय्यारातु जमीलतुन, अस्सय्यारातु जमीलतुन। मरियम ये जुमला इस्मिया है या फेलिया? मरियम ये जुमला इस्मिया है। अस्सय्यारातु जमीलुन जुमला इस्मिया है। उबैदुर रहमान अस्सय्यारात, अस्सय्यारात को क्या कहेंगे उबैदुर रहमान? अल-मुब। हाँ जी रबिया अल-मुब्तदा। अल-मुब्तदा। अस्सय्यारात को कहेंगे अल-मुब्तदा। ये सिंगुलर भी हो सकता है, यहाँ पे अस्सय्यारात प्लूरल है, जमा के तौर पे आया है। तो ये अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, इस्म है, तो जो इस्म से शुरू होता है जुमला इस्मिया होता है। तो जुमला इस्मिया में जो पहला कलिमा है उसे हम अल मुब्तदा कहते हैं। जुमला इस्मिया जो पहला कलिमा होता है उसे अल मुब्तदा कहते हैं। अल मुब्तदा के बाद जमीलातुन, हाँ जी रमला जमीलातुन। अल खबर, अल खबर, अल मुब्तदा और जमीलातुन उसकी खबर है। सय्यारात जमीला है, बहुत खूबसूरत है। अस्सय्यारात जमीलातुन मुब्तदा और खबर। अस्सय्यारात भी मरफू है और जमीला भी मरफू है, दोनों मिलके जुमला इस्मिया बना रहे हैं, दोनों मिलके जुमला इस्मिया बना रहे हैं। अहसन। हाँ जी अब्दुल रहमान ताहिर यकूलुल, यकूलु अल मुअल्लिमु, यकूलुल मुअल्लिमु जुमला इस्मिया है या फेलिया? फेलिया। ये जुमला फेलिया है। हाँ जी अब्दुल रहमान राशिद यकूलु क्या कहेंगे यकूलु को? यकूलु कलिमा को? अल-फ़िअल।
الفعل کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے؟ فعل ماضی. یقول عبد الرحمن کہہ رہا فعل ماضی ہے. ابیحا یقول فعل ماضی ہے، مضارع ہے کہ امر ہے؟ ماضی. فعل ماضی ہے. رملہ یقول فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے کہ امر ہے؟ مضارع. رملہ فعل ماضی. فعل ماضی. اسما یقول فعل ماضی ہے، مضارع ہے؟ اسما مضارع. فعل مضارع کیسے ہے؟ یا آ رہی ہے کیونکہ شروع میں یا آ رہی ہے، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے اینڈ پہ ضمہ آ رہا ہے. ہم نے کہا تھا فعل ماضی کے اینڈ پہ فتح آتی ہے، تو فعل ماضی قال ہے، اس کی قال فعل ماضی ہے. یقول فعل مضارع ہے، اینڈ پہ ضمہ آ رہی ہے پہلی نشانی، دوسری شروع میں یا آ رہی ہے. شروع میں یا اور اینڈ پہ ضمہ آ رہی ہے، یہ فعل مضارع کی عمومی طور پہ ایک علامت ہوتی ہے. یقول یہ فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ. یقول فعل ہے، جملہ فعلیہ ہے. ابیحا المعلم، المعلم کو کیا کہیں گے؟ یقول فعل ہے اور المعلم خبر. خبر. سوری. ہاں جی. ذو فاعل. الرحمہ المعلم، المعلم ذو الرحمہ. اسماء فاعل. الفاعل. احسن. کیونکہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ میں خبر نہیں آتی، نہ جملہ فعلیہ میں مبتدا آئے گا. جملہ فعلیہ کے اندر فعل اور فاعل اور مفعول بھی ہوگا، جبکہ جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا اور خبر ہوگی. جملہ اسمیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے اس لیے یہ فعل اور فاعل آئے گا. احسن. التلمیذ ذکی، التلمیذ ذکی. رملہ التلمیذ ذکی، جملہ اسمیہ ہے فعلیہ؟ اسمیہ. جملہ اسمیہ. التلمیذ کیا ہوگا؟ کلمہ تلمیذ کیا کہیں گے؟ اسم ہے کون سا؟ مبتدا. کیا نام ہے اس کا؟ المبتدا. المبتدا. مریم ذکی، مریم ذکی. خبر. الخبر. المبتدا تلمیذ مبتدا ہے اور ذکی اس کی خبر ہے. مبتدا اور خبر، تو اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس میں دونوں اسم آ رہے ہیں. اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، پہلا اسم مبتدا کہلائے گا، دوسرا اس کی خبر ہے. التلمیذ کسے کہتے ہیں؟ تلمیذ کیا مطلب ہے التلمیذ کا؟ ہاں جی عبد الرحمن راشد، التلمیذ کسے کہتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو. التلمیذ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں. ذکی کسے پتہ ہے؟ ذکی ذکی کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب ہے ذکی؟ انٹیلیجنٹ. التلمیذ ذکی، اسٹوڈنٹ سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ذکی ہے، انٹیلیجنٹ ہے. یشتد البرد، یشتد البرد. عبد الرحمن طاہر جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ فعلیہ. جملہ فعلیہ ہے. یشتد فعل ماضی، مضارع یا امر؟ مضارع. فعل مضارع ہے کیونکہ اس کے اینڈ پہ ضمہ آ رہا ہے اور شروع میں یا آ رہی ہے، تو یہ فعل مضارع ہے. یشتد البرد. ہاں جی مریم البرد. اسماء مفعول به. البرد مفعول بھی کہاں سے آ گیا؟ البرد ضمہ ہے اینڈ پہ، فعل کا فارم کیا آتا ہے؟ الرحمہ. ربیہ فاعل. فاعل. فعل کے بعد فاعل آئے گا. یشتد البرد، فعل اور فاعل مل کے یہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے یشتد البرد؟ البرد کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈ کو. البرد سردی کو یا ٹھنڈک کو کہتے ہیں. یشتد یعنی بہت زیادہ ہو گیا، یعنی سردی بہت زیادہ ہو گیا، ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہے، جسے کہتے ہیں یشتد البرد. ہاں جی رملہ انت کریم، جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ انت کریم اسمیہ. جملہ اسمیہ. ہاں جی ابیحا انت کیا کہیں گے انت کو؟ ابیحا انت المبتلا.
المبتدا المبتدا یہ دیکھو اوپر لکھا ہوا اسکرین میں المبتدا المبتدا انت ضمیر ہے اور ضمیر اسم ہے جس سے جملہ شروع ہوتا ہے جو جملہ شروع ہوتا ہے اسے ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں اور جو پہلا اسم ہوتا ہے یہاں پہ ضمیر ہے وہ المبتدا کہلائے گا کریم ہاں جی اسما کریم خبر الخبر تو انت کریم یعنی آپ کسی کو کہتے ہیں آپ بہت کریم ہیں بہت سخی دل ہے انت کریم یا نرم دل کے آدمی ہے انت کریم مذکر کے لیے ہے یہ جملہ اسمیہ ہے مبتدا الرحمن یا ایھا الناس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون ٹرانسلیٹ کرو اس کو یا ایھا الناس لاؤڈلی آواز نہیں آ رہی یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا ربکم عبادت کرو اپنے رب کی الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور جو لوگ تم سے پہلے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگاروں میں سے ہو احسن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو ہاں جی رملہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء الذی جعل لکم وہ رب جس نے جعل کا مطلب ہوتا ہے بنانا جعل لکم الارض بنایا تمہارے لیے زمین کو بنایا تمہارے لیے زمین کو والسماء فراشن فراشن کا مطلب کیا ہوتا ہے فراشن فرش فرش احسن والسماء بناء اور والسماء بناء اور آسمان کو وانزل من السماء آسمان بنایا ماء والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے نازل کیا پانی وانزل من السماء ماء آسمان سے پانی نازل کیا اسما کمپلیٹ کرو فاخرج به اسما فاخرج به اور نکالے فاخرج آسمان سے پانی آسمان سے پانی نازل کیا اس کے بعد اخرج به من الثمرات اور نکالا پانی سے پھلوں کا رزق تمہارے لیے پانی سے پھل نکالا ہاں جی ربیہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون ربیہ Who has made the earth a resting place for you and the sky a canopy, and sent down water rain from the sky and brought forth therewith fruit as a provision for you? Then do not set up rivals unto Allah in worship, while you know that He alone has the right to be worshipped. الذی جعل لکم الارض فراشا جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا فاخرج به من الثمرات رزقا لکم اور اس پانی کے ذریعے تمہیں پھلوں کا رزق عطا کیا روزی دی فلا تجعلوا للہ اندادا بس تمہیں چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک مت ٹھہراؤ شرک نہ کرو وانتم تعلمون جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے پیدا کی ہے اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے احسن ابیحہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ اگر ہو تم فی ریب شک میں مما نزلنا ہاں اس چیز کے بارے میں عَلَىٰ عَبْدِنَا جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر بصورت فَأْتُوا مِن مِثْلِهِ فاتو بصورت تو لے آؤ کوئی صورت بمثلی اس جیسی وعدو شہداءکم جو
ہاں جی عبد الرحمن راشد کمپلیٹ کرو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. اگر تم سچے ہو. اگر ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بھی اپنے گواہوں کو بھی تم بلا سکتے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. نصر الرحمن. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا لے آؤ صورت تم نہ لے کے آ سکو گے اور ہرگز نہ لے کے آ سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ والحجارہ بس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی. احسن. عبد الرحمن طاہر. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا عبد الرحمن. But if you do not do it now, and you can never do it, then fear the fire whose fuel is man and stones prepared for the disbelievers. احسن. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے یہ نہ کیا یعنی کہ جو اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ تم کو لے کے آؤ صورت اگر تم نے یہ نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کر بھی نہیں سکتے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تم بشر یہ کام نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس تمہیں چاہیے کہ تم اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے بنائی ہے. الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا فیول اور جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین وہ کافروں کے لیے پریپیئر کی گئی ہے نہ ماننے والوں کو اللہ کا انکار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. حضرت عبد الرحمن راشد. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا ان کے لیے وبشر فعل امر ہے یعنی خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے. ان لهم جنات تجری ان لهم جنات ان لهم جنات اور ان کے لیے جنت ہے. ہاں جنات کا مطلب باغات ہیں یعنی جنتیں ہیں باغات ہیں. تجری من تحت الانہار اور ان کے نیچے سے تجری چلتی ہیں ان کے نیچے سے الانہار نہریں. تو ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنات ہیں ان کے لیے نہریں ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں ان کے لیے باغات ہیں. تجری من تحت الانہار جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں. کلما رزقوا منہا جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا اس میں سے جب بھی ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو کہیں ان کو ہم شکل رزق دیے جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں وہی رزق دیا گیا جو پہلے دیا گیا. یعنی ایک دفعہ فروٹ دیے جائیں گے جب دوبارہ دیا جائے گا تو وہ ظاہری طور پر شکل میں ویسے ہی ہوں گے لیکن ان کا ٹیسٹ مختلف ہوگا. تو ہر دفعہ جب دوبارہ وہ پھل دیے جائیں گے ان کا ایک نیا ٹیسٹ ہوگا اور وہ سمجھیں گے یہ وہی پھل دیے جا رہے ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا پھلوں کا رزق قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہی تو یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور ان کو دوبارہ بھی اسی سے ملتا جلتا دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاک صاف بیوی ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنت سے نہیں نکالا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ان کو رہنے کے لیے مکان دیا جائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ تو ابھی ٹائم کافی ہو گیا اذان ہو گیا تو اس آیت سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ یہ دو آیتیں پڑھیں گے. ان اللہ لا یستحی آپ اس کو جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ مبتدا خبر فعل فاعل یہ ساری چیزیں آپ نے اس کی اچھی طرح پریکٹس کر کے آنی ہے. تو اسی آیت سے نیکسٹ آپ کا کویشچن ہوگا ان اللہ لا یستحی اس سے اور اس سے نیکسٹ آیت سے ان دونوں آیتوں سے آپ سے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ مبتدا خبر فعل فاعل مفعول بھی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا اس میں بھی انشاءاللہ ایگزامپلس ہوں گی. تو یہاں پہ اپنا ہم آج کی کلاس کمپلیٹ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ربي